نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآیہ. معزز حاضرین، یہ سلسلہ کتاب التوحید کے دروس میں سے ہمارا یہ 6واں درس چل رہا ہے. پچھلے دفعے جو آیتیں ہمارے سامنے آئی تھی، جو آیت ہمارے سامنے آئی تھی، وہ سورۃ الاسراء کی آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اس سلسلے میں قضا ربک، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کیا مراد ہے یہاں پر، اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی. تو گفتگو میں یہ بات سامنے آئی تھی ہمارے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کا عہد مراد ہے، جو عہد عالم ارواح میں تمام بنی نوع انسان سے لیے تھے. آدم علیہ السلام کی پوری اولاد سے جو عہد لیے تھے وہ عہد مراد ہے. پھر اس عہد کے بارے میں ہم کچھ باتیں جانے تھے. پہلی بات یہ جانی تھی کہ کیا یہ عہد ہمیں یاد ہے؟ اگر عہد لیا گیا تھا تو انسانوں کو کیوں یاد نہیں ہے؟ اس پر بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ کیوں یاد نہیں ہے. مزید آگے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ کیا اللہ رب العزت صرف اس عہد کی بیس پر انسانوں کو اگر کوئی توحید قبول نہیں کرتا تو کیا اس کو اس بیس پر جہنم میں ڈالیں گے؟ جبکہ دوسری آیت ایک ہمیں یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے پاس توحید کا پیغام نہ پہنچ جائیں. یہ ایک بات اور یہ ایک بات، علماء کے دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں. اس کے بعد پھر دوسرا جو نشست ہوئی تھی شعبات کی، اس میں وبالوالدین احسانا پر ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ والدین، خصوصاً اللہ رب العزت اپنے توحید کے بعد، اپنے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیوں کیا، اس کی کیا وجوہات تھے. اور اس میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وجوہات بیان کیے تھے، ان وجوہات کو پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھے گئے تھے. آج ہمارے سامنے مزید ایک آیت اور آ رہی ہے. اب یہ باب ختم ہونے کے لیے ایک اور حدیث اور ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے. یہ دو آیتیں انشاءاللہ العزیز، حدیث اور آیت پر یہ پہلا باب ہمارا ختم ہوگا. یہ آیت بھی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قل، محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تعالو کہ تم آؤ، اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. پہلی چیز جس میں اللہ نے فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم تمہارے رب کے ساتھ شریک نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، دوسری نصیحت اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو رزق کے ڈر سے قتل مت کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، کیونکہ ہم انہیں بھی اور تمہیں بھی اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. پھر آگے چوتھی نصیحت اللہ نے یہ فرمائی ولا تقربوا الفواحش، فحش کے قریب بھی تم مت جاؤ.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کچھ فحش ظاہر ہیں اور کچھ باطنی فحش ہیں، دونوں فحش کے قریب تم مت جاؤ۔ پھر آگے پانچویں بات اللہ نے جو فرمائی، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی نفس کو ناحق، کسی بھی انسان کو ناحق قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ، الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم عقل حاصل کر لو۔ پھر آگے اللہ رب العزت مزید آگے فرماتے ہیں، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیموں کا مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر احسن طریقے سے، صحیح طریقے سے۔ اور وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم جب ناپ تول کرو تو برابری کے ساتھ ناپ تول کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، گرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ الغرض، دو آیتیں اللہ رب العزت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 150 پر 151 اور آیت نمبر 152، دو آیتیں یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں۔ ان آیتوں پہ ہم غور کریں گے تو میں پچھلے ہفتے ہی آپ کو ایک سبجیکٹ کے بارے میں کچھ مبادیات میں بورڈ پر بھی سمجھایا تھا، حفاظت خمسہ۔ کیا بولتے ہیں؟ حفاظت خمسہ، 5 چیزوں کی حفاظت۔ کیا کیا ہے وہ؟ حفظ الدین، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ النسل۔ بہت اچھے، اللہ جزائے خیر دے۔ پچھلے ہفتے کسی کے انعامات باقی ہیں، وہ کس کس کے ہیں؟ میں لا لیا ہوں انعامات۔ سیف الرحمن کون ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، لکھنے کی ضرورت نہیں، اسٹیمپ لگ گیا ہے، بارک اللہ فیکم۔ اور سید ذیشان آج حاضر نہ ہو پائے۔ مزید دیا بھائی آپ ہی ہیں؟ اچھا جابر بھائی آئیں گے ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ عبدالرب، سبحان اللہ، انشاءاللہ انعامات سے ہی اپنی ایک لائبریری بنا لیجیے باذن اللہ، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ۔ گھر پر آپ کی ایک لائبریری کی تیاری کیجیے انشاءاللہ، گھر پر بجائے شوکیش کے، کچھ شو کی چیزیں رکھنے کے، گھر پر بولیے کہ یہاں پہ میری کتابیں چھوڑوں گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ مزید اور کوئی ہیں؟ اور بقیہ جو ہیں انشاءاللہ انہیں دے دیں گے۔ کتاب قرآن سے اور حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے اس میں۔ چلیں بارک اللہ فیکم۔ تو یہ 5 چیزوں کی حفاظت، کوئی بھی ایک معاشرہ اگر چلنا ہے، زندگی چلنی ہے، معاشرہ چلنا ہے، انسانیت باقی رہنی ہے، تو ان 5 چیزوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور یہ 5 چیزوں کی حفاظت جتنا شریعت مطہرہ میں جتنی باریکی سے ان 5 چیزوں کی حفاظت کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی ہے، کسی اور مذہب میں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں آپ یہ چیز نہیں پائیں گے۔ باریکی سے اگر مطالعہ کریں گے، یہ سبجیکٹ ہی ہے ایک، مقاصد الشریعہ، اس سبجیکٹ کا نام ہے مقاصد الشریعہ، شریعت کے مقاصد، یہ ایک سبجیکٹ ہی ہے۔ یہ آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ماشاء اللہ العزیز 3 سال 4 سال میں کلیت الشریعہ کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ مقصد الشارع بھی کہتے ہیں اس کو، مقاصد الشریعہ بھی کہتے ہیں اس سبجیکٹ کو۔ یہ سبجیکٹ تقریباً انہی چیزوں پر مشتمل ہے، بڑی ڈیپلی جو ہے اس پر وضاحت کی گئی ہے اس سبجیکٹ میں، تو انہی چیزوں پر یہ سبجیکٹ تقریباً مشتمل ہے۔ اب یہی چیزیں ان آیتوں میں آ رہی ہیں، 10 چیزیں، وہ چیزیں 10 وہ کام جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور اگر ہم ہر ایک چیز کو بھی، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ہر ایک پر بھی اگر گہری نظر رکھیں گے تو یہ 10 چیزیں بھی توحید سے ملتی جلتی ہیں۔ تو چلیے پہلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز حرام کیے ہیں وہ فرما رہے ہیں، قل تعالوا، محمد کہہ دو کہ آؤ،
میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں، بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں۔ اس میں پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کے ساتھ کچھ تھوڑا بھی شرک نہیں کرنا، اس کے ساتھ تھوڑا بھی شرک نہیں کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ مشرکین مکہ شرک کرتے تھے اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کے صفات میں بھی، اور اللہ کی عبادت میں بھی۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کے ایک 3 اور نام ہیں۔ توحید ذات، توحید ربوبیت کو کہتے ہیں، توحید صفات، اسماء و صفات آ جاتی ہے، توحید عبادت، توحید الوہیت کو کہتے ہیں۔ ان 3 چیزوں میں شرک کرتے تھے کون؟ کفار مکہ۔ ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے تھے۔ کیا شرک کرتے تھے؟ کوئی بتا پائے گا؟ اللہ کی ذات میں شرک کیا کرتے تھے؟ یہ بہت پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے فرشتوں کو یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ جیسے یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور عیسائی مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، اور جو معبودان باطلہ تھے، بت جن کو یہ بنا رکھے تھے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب جوڑتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا سلسلہ نسب، رشتہ جوڑتے تھے، باپ کا، دادا کا، پردادا کا، اس کے اوپر یہ سلسلہ جو ہے یہ اللہ کا نعوذ باللہ بھتیجا ہے، یہ بھتیجے کا لڑکا ہے، یہ فلاں بت جو ہے بیٹا ہے۔ جو اس میں بڑا بت جس میں عمرو بن لحی الخزاعی سب سے پہلے جو بت لا کر کے رکھا تھا اس میں مکہ المکرمہ میں، وہ عمرو بن لحی ہے، یاد رکھ لیجیے نام۔ سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں شرک کا جو آغاز ہوا دین ابراہیم میں، عمرو بن لحی، اسی سے شرک کا آغاز ہوا مکہ المکرمہ میں۔ وہ ترکیسٹ یہ دیگر علاقوں میں دیکھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ کعبۃ اللہ میں بھی ایک ایسا بت ہو جو لوگ جس کے سہارے سے بآسانی سے عبادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے وسیلے بھیج سکیں۔ تو سب سے پہلے وہی بت لا کر رکھا جس کو یہ لوگ سلسلے نسب سے اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ ایک تو شرک فی ذات، دوسرا جو ہے شرک فی صفات، اللہ تعالیٰ کے نام، اسماء و صفات میں بھی شرک کرتے تھے۔ اس کی بھی دلیل ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، جس میں مسلمانوں کو روک لیا گیا تھا عمرہ کرنے سے۔ جب روک لیا گیا تھا تو دونوں کے درمیان ایک عہد طے ہوا تحریراً کہ انسان مسلمان کوئی بھی کیا نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائیں گے وغیرہ۔ یہ صلح حدیبیہ گویا جو ہے فتح مکہ کے لیے راستہ کھل رہا تھا۔ یہ سیرت کی باتیں یہاں لگ رہی۔ تو اس میں جو دلیل بتا رہا ہوں، جب عہد لکھا جا رہا تھا، یہ توثیق جو لکھی جا رہی تھی، اس میں جب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے کو، کاتب کو، اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھو۔ عمر رحمان، عمر رحمان، عمر رحیم، رحمان رحیم کیا ہے؟ اگر اس کو ہم ماننا ہوتا تو تمہارے اور ہمارے درمیان اختلاف بھی کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا اکتب بسم اللہ، صرف بسم اللہ لکھو۔ رحمان رحیم انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کفار مکہ انکار کرتے تھے، اور توحید عبادت، توحید الوہیت تو ان کا اصل مقصد ہی تھا، اسی میں شرک کرتے تھے اکثر و بیشتر۔ الغرض اللہ رب العزت یہی حکم دیتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد ان سے کہو کہ آئیں، میں وہ چیزیں تم کو بیان کر دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیے ہیں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف بچوں میں سے کوئی بتائیے، شرک کی تعریف کیا ہے؟
شرک کا ڈیفینیشن. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ڈیفینیشن جیسے توحید کا ڈیفینیشن یہ ہے، اگر شارٹ کہیں تو ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہ توحید کی تعریف ہے. شرک کی تعریف جو کہنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں پہلے. اللہ کو نہ ماننا. شرک نہیں ہوا، وہ اللہ کا انکار ہو گیا ہے. اللہ کا انکار ہو گیا. جی کوشش کریں گے، کیجیے کوشش. میں توحید کی تعریف کیا، اسی میں شرک کی تعریف مل جائے گی، بس منفی میں پیش کر دیتا ہوں. ڈیفینیشن، تعریف. میں نے توحید کی تعریف کیا کی؟ ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہ توحید ہے. شرک کیا ہے؟ ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. سمجھ رہی بات؟ توحید ربوبیت میں، الوہیت میں، یعنی ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے میں، اس کائنات کا نظام چلانے میں اور حکومت کرنے، مالک ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے، ایک ماننا، یہ توحید ہے. اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو جوڑ لیں تو یہ توحید ربوبیت میں شرک ہو گیا. الوہیت، عبادت کی تمام قسمیں جو شریعت میں مشروع ہیں، یہ تمام چیزیں، قسمیں، عبادتیں ایک اللہ کے لیے بجا لانا. اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے بجا لاتے ہیں، یہ الوہیت میں شرک ہو گیا. جیسے سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، الوہیت میں شرک ہو گئے. اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں، کچھ صفتیں ہیں، قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اس کو بغیر تمثیل، بغیر تعطیل، بغیر تکییف کے ان اسماء و صفات کو ایکسپٹ کرنا، اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا. اگر اس میں تمثیل کر دیے، ہم تعطیل کر دیے، تکییف کر لیے، یعنی اللہ کی ایگزامپل دے دیے ہم کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ ایسے ہے. تمثیل، کوئی ایک کمپیئر کر دیے مخلوق سے کہ اس کے ہاتھ کی طرح ہے، اس کے پیر کی طرح ہے، ہاں. اور تعطیل، انکار ہی کر دیے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسماء و صفات میں شرک ہو گیا. اسی کو شرک کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ شرک کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کیوں بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ وہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. شرک بڑا گناہ ہے اس لیے کہ کیونکہ یہ اللہ کی خصوصیات میں مخلوق کو ہم مشابہ دیتے ہیں. لوگ مخلوق کو کمپیئر کرتے ہیں، جوڑتے ہیں. کچھ خصوصیتیں رب کی ہیں، اللہ کی خصوصیتیں، ان خصوصیات میں غیر اللہ کو مشابہ قرار دیتے ہیں، مخلوق کو مشابہ قرار دیتے ہیں. اور یہ مشابہ قرار دینا کیا ہو گیا؟ شرک، ظلم ہو گیا. ایک انسان کی خصوصیتیں، ایگزامپل، کسی نے یہ مسجد بنائی، ایگزامپل، اس کی خصوصیتیں ہیں، خوبیاں ہیں کہ مسجد کو یہ ڈیزائن انہوں نے دیا. ہاں، اب ان کے سامنے دوسرے کو کھڑا کر کے میں کہوں، ان کی تعریف کروں کہ انہوں نے دیکھو یہ ڈیزائن دیا، ایسا ایسا، برداشت کریں گے ڈیزائن دینے والے؟ اللہ اکبر، برداشت کریں گے؟ کسی نے تعمیر کروائی، خود اونر ہے کوئی، ہاں، اس کے سامنے کہیں کہ یہ اونر ہے، یہ سوچتا رہ جائے گا. خود کے سامنے، میرے سامنے دوسرے کو جوڑ رہا ہے. اب یہ خوبی اس کی ہے، خصوصیت اس کی ہے، اب یہ لے کر آ رہا ہے کسی اور کو. تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، اللہ کی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں مخلوق کو لے کر آنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. شرک بڑا ظلم ہے. شرک کیا ہے؟ بڑا ظلم ہے. کیسے ظلم ہے شرک؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف ہے
وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ ظلم کا اگر آپ ڈکشنری مانیں، مثال کے طور پر چپل ہے، آپ گھر پر چپل کا ایک کبڑ بناتے ہیں، گھر کے باہر یا گھر کے اندر انٹرنس کے پاس، اس لیے آپ اپنے چپل نکالیں، جوتے نکالیں، لا کر وہاں پر جوڑ دیں آپ، یا پھر چپل جو ہے گھر کے دہلیز کے باہر آپ چھوڑ کر اندر تشریف لائیں۔ کوئی چپل لے آئیں، گھر کا شوکیش ہو جس میں آپ اینٹک پیسز رکھے ہوتے ہیں، کوئی لائے اپنے جوتے کو چپل کو وہاں رکھ دیں، کیا ہو گیا؟ یہ ظلم ہو گیا۔ یہ ٹوپی ہے، اس کی جگہ کیا ہے؟ سر ہے، آپ اس کو لگا کر کوئی کندھے پر ایسے ڈال کے چلے تو یہ اس کی جگہ سے ہٹ گئی نا، تو مناسب ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ بھی ظلم ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ چپل ہے، پیر جگہ ہے، کانوں پر لگا لیں، کانوں پر لگاتے ہیں، آج کل فیشن میں تو لگاتے بھی ہیں، چپل وغیرہ سب لگاتے ہیں، کانوں پر ڈائریکٹ چپل لے کر لگا لیں، کیا ہو گیا ہے؟ لوگ ہنسیں گے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو شرک بھی، شرک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھیں حضرت لقمان جو ناصح واعظ ہیں علیہ السلام، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ سب عام ظلم ہے۔ آپ ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ رہے ہیں، ایک کا حق دوسرے کو دے رہے ہیں۔ اب ایک بیٹا ہے، وراثت کا حقدار ہے، یہ بیٹے کو چھوڑ کر کے پوتے کو دے رہے ہیں وراثت، تو یہ کیا ہو گیا؟ بیٹے پر ظلم ہو گیا، جو اس کا حق تھا اس سے ہٹا کر دوسرے کو دے رہے ہیں۔ تو شرک کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ ماتھا ہے، کہاں ٹکنا ہے؟ کس کے لیے ٹکنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ دل کس کے لیے جھکنا ہے؟ خشوع، اللہ کے لیے جھکنا ہے۔ یہ رکوع، یہ سجدے، یہ تکبیر اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ خوف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ توکل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ خوف، خشیت وغیرہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اس سوچ کو، اس عقیدے کو، اس خوف کو اٹھا کر کسی ولی کے لیے دے دیں، کسی بزرگ کے لیے دے دیں۔ توکل جو رب العالمین کے اوپر ہونا چاہیے، کل قیامت کے دن ہمارے عمل وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ ایک امید جو رب العالمین سے باندھنا ہے، اٹھا کر فلاں اولیاء اللہ سے باندھ رہے ہیں کہ ہم وہ کل قیامت کے دن بچا لیں گے، وہ ہماری کل سفارش کر دیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک اس لیے بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یاد رکھ لیں، سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ توحید ہے۔ یاد رکھ لیں، سب سے بڑا انصاف، سب سے بڑا عدل توحید ہے۔ اگر کوئی انسان دنیاوی معاملات میں انصاف کرتا ہو، ہاں، وہ دنیا کا انصاف کرنے والا ہو گیا، دنیاوی لوگوں میں انصاف کرنے والا ہو گیا، مگر شرک اگر کرتا ہو تو سب سے بڑا بے انصاف ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ اپنے پالنے والے کو، اپنے خالق کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، شرک بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر شرک سے توبہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کہاں ڈالیں گے اس کو؟ جہنم میں، وہ بھی خالدن مخلدن فیہا، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسرے گناہ، میں گناہ کو، اس گناہ کو ہلکے میں لانے، نماز چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، یا پھر دے تو ایک مدت کے لیے گناہ ہوگا، اس کا مدت کے لیے عذاب ہوگا۔ مگر شرک کوئی کر دیا، شرک سے توبہ
نہیں کیا، اسی پر مر گیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اسی لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تیسری بات، شرک کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ شرک پر مرنے والے کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا. 3 وجوہات ہے. شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ شرک انسان کے تمام اچھے اعمال کو، نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. شرک کیا کر دیتا ہے؟ انسان کے پورے اچھے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. آپ کو ایک فرق معلوم ہونا چاہیے، بدعت اور شرک میں کیا فرق ہے؟ بدعت نتیجے کے لحاظ سے بدعت اور شرک میں یہی فرق ہے. شرک کرنے والے کے پچھلے گناہ پورے معاف نہیں ہوتے، سب برباد ہو جاتے ہیں. بدعتی کے وہ جو بدعت انجام دیتا ہے وہ بدعت برباد ہے، مگر اس کے پچھلے گناہ برباد نہیں ہوتے ہیں بدعت سے. آپ یہ ذہن میں رکھیں، شرک سے پچھلے نیک اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں. بدعت صرف وہ عمل باطل ہوتا ہے اس کا. میں اس کی ایک ایگزامپل دوں. کوئی آدمی نماز پڑھے سنت کے طریقے سے، نماز پڑھیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، نماز کے فوری بعد اجتماعی دعا میں شریک ہو گئے، تو اجتماعی دعا کیا ہے؟ بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، سلف سے ثابت نہیں ہے. یہ تو ہندوستان پاکستان کی بدعت ہے، بنی ہوئی بدعت ہے. تو یہ اس کے بدعت کرنے کی وجہ سے اس کی نماز برباد ہے. اس کا وہ عمل جو بدعت کیا، وہ اجتماعی دعا کیا، وہ عمل برباد ہے اس کا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کیا ہے؟ من احدث فی امرنا لیس منہ فہو رد. وہ رد کر دی جائے گی، صرف وہ رد کر دی جائے گی، وہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی انٹرنس ہی نہیں ہے داخل ہونے کے لیے. ہاں، مگر اس سے اس کے پچھلے اعمال برباد نہیں، اس کے نتائج، اس کے اثرات الگ بات ہے، مگر اس کے نیک اعمال اس بدعت کی وجہ سے برباد نہیں ہوئیں گے. مگر شرک کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس نے بہت ساری نمازیں پڑھی، زندگی بھر 5 وقتہ نمازیں پڑھی، سنت کے مطابق اس نے نمازیں پڑھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. آخری ایام میں جو ہے شرک کرنے لگا، اللہ کے ساتھ کھلے عام شرک کرنے لگا، تو اس کے پورے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر وہ انبیاء بھی شرک کریں، انبیاء بھی شرک کر لیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کے تمام عمل حبط کر دیں گے، برباد کر دیں گے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے، قرآن کریم میں ایک اصول ہے، ایک ایسی چیز کا ذکر جس کا امکان نہ ہو. لئن اشرکتا، محمد اگر تو بھی شرک کرے، امکان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں شرک کیا، امکان ہے. تو یہ ایک ڈانٹ توبیخ کے لیے ہے. لئن اشرکتا لیحبطن عملک، یعنی کتنا بھی بڑا ولی ہو. اب سب سے بڑے ولی ہیں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے بڑے ولی ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں اس کائنات کے. محمد تم بھی شرک کر لیں تو مطلب آپ کے علاوہ کوئی بھی اگر شرک پر مر گیا اس کے اعمال برباد ہیں. اس لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ایک اور آخری چیز آئے، شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ گناہوں کا باپ ہے، پورے گناہوں کا باپ ہے. بولتے نا، یہاں پر اگر تعارف کروائیں پرانے علماء اکرام کی، استاذ الاساتذہ بولتے ہیں کہ پورے اساتذہوں کے استاد ہیں وہ. ہاں، علماء کے عالم، علماء کو پڑھانے والے. ویسے ہی جو ہے شرک کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अला उनब्बिउकुम बिअकबर कबाइर, क्या मैं तुमको कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जो है, जो बादशाह है गुनाहों का, उसको ना खबर कर दूं? साहबा ने कहा कुलना भला या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, बयान कीजिए। कहा अल इशराकु बिल्लाही, अल्लाह के साथ शिर्क करना, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। तो इसलिए शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। दोहराएंगे, शिर्क क्यों बड़ा गुनाह है? क्योंकि ये सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म की तारीफ क्या है? जहन में रखना है, एक चीज़ को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह पर रखना। वज़अ शैइ फी गैरि महल्लिही। क्यों शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है? दूसरी वजह, क्योंकि अगर तौबा के बगैर मर गया इंसान तो अल्लाह माफ़ नहीं करते। शिर्क क्यों सबसे बड़ा गुनाह है? क्योंकि मुशरिक पर जन्नत अल्लाह ताला ने हराम किया है। क्यों शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है? क्योंकि शिर्क से तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं। शिर्क क्यों सबसे बड़ा गुनाह है? क्योंकि ये गुनाहों का बाप है, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए जो है शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क एक नक्स है, शिर्क एक ऐब है। शिर्क क्या है? एक नक्स है, एक कमी है। शिर्क एक ऐब है। अलगर्ज, शिर्क की दो किस्में हैं। थोड़ा मैं बोर्ड ले लेता हूँ सहारा इस चीज़ को समझाने के लिए। कलम वहाँ है ना। शिर्क की दो किस्में हैं। एक मारूफ है, आप लोगों को याद है, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। अकबर और असगर। शिर्क अकबर, ये दोनों का फर्क जानते हैं आप? शिर्क अकबर किसको कहते हैं, शिर्क असगर किसको कहते हैं? अकबर के माने बड़ा शिर्क, असगर के माने छोटा शिर्क। शिर्क अकबर, शिर्क असगर, क्या फर्क है इन दोनों में? पहली चीज, शिर्क अकबर से हमेशा के लिए जहन्नम। अगर कोई शिर्क अकबर किया जिंदगी में, हमेशा के लिए कहाँ होगा? जहन्नम में होगा। शिर्क असगर जिसने किया वो हमेशा के लिए जहन्नम में तो नहीं जाएगा। शिर्क असगर से इंसान हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि ये बड़े गुनाहों में आता है, मगर हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं जाएगा। अलबत्ता शिर्क असगर शिर्क अकबर का जरिया है। शिर्क असगर शिर्क अकबर का जरिया है। एग्जाम्पल दूं मैं, मिसाल के तौर पर तावीज़ बांधना शिर्क असगर है। तावीज़ बांधना शिर्क असगर है। अब इंसान क्या करते हैं, अमूमन एक दवाई की तरह मोटी थिंकिंग से क्या समझता है, चलो एक ये तसव्वुर नहीं लाता कि ये धागा भी जो है कायनात में तसर्रुफ कर सकता है, क्योंकि कायनात का तसर्रुफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं, कि धागा भी तसर्रुफ कर सकता है। इस अकीदे की बेस पर नहीं बांधता है, बस बांध लिया ताकि मेरी बीमारी दूर हो जाए। शिर्क असगर है, तावीज़ लटकाना शिर्क असगर है। इसके एग्जाम्पल मजीद ये चीज़ क्या है, अगर उसको तबीयत ठीक हो गई, इम्तिहान है, दारुल इम्तिहान है, उसकी तबीयत ठीक हो गई, तो ये चीज़ इसके अकीदे में बुरास गिलाना शुरू लाती है। इसके अकीदे में कहाँ तक पहुँचाता है कि ये चीज़ तसर्रुफ हेर फेर कर सकती है, यानी बीमारियों को रोक सकती है, मुसीबतों को टाल सकती है। मुसीबतों को टालने वाला अल्लाह, बीमारियों को दूर करने वाला, शिफा देने वाला अल्लाह। तो अकीदा यहाँ तक चला जाता है, तो इंसान यही तावीज़ को लेकर के शिर्क, इस अकीदे में कहाँ तक जा सकता है, शिर्क अकबर तक जाता है। तो शिर्क अकबर हमेशा हमेशा के लिए इंसान को जहन्नम ले जाता है। शिर्क असगर हमेशा के लिए जहन्नम में तो नहीं जाता, अलबत्ता ये शिर्क अकबर का एक ज़रिया है। इससे हटकर के एक और किस्म है शिर्क की,
تجوید کلاسز کوئی پڑھے ہیں؟ تجوید کلاسز نہیں پڑھے کوئی بھی؟ جلی شرک جلی، شرک خفی. جلی واضح کلیئر، خفی خفیہ، خفی بولتے نا خفیہ شرک، جلی شرک خفیہ شرک. کچھ علماء اکرام اس کو اصغر میں تقسیم کیے ہیں کہ شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی. مگر اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو شرک جلی اور شرک خفی اصغر بھی ہو سکتا ہے، شرک جلی اکبر بھی ہو سکتا ہے. شرک جلی اصغر بھی ہو سکتا ہے، شرک خفی اصغر بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. ابھی میں اس کو آپ کے سامنے واضح کروں گا باذن اللہ تعالی. شرک جلی، جلی کے معنی کیا ہیں؟ آپ تجوید میں قاعدے میں جب آپ تجوید پڑھیں گے تو جلی غلطی ایسی غلطی کو کہتے ہیں جو واضح کلیئر غلطی ہو. ہاں، خفی غلطی معلوم نہیں ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جس سے ہلکے سے ہا کو ہا ادا کر دے رہے ہیں آپ وغیرہ، دیگر ایگزامپلس بھی ہو سکتے ہیں اس کے. تو شرک جلی یعنی کھلم کھلا شرک. اب یہ اکبر بھی ہو سکتا ہے اور اصغر بھی ہو سکتا ہے. جلی الفاظ میں جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، میرے ابا کی قسم بول رہا ہوں میں، اگر کسی نے کھا لیا میرے ابا کی قسم، میرے امی کی قسم، میرے بچے کی قسم، ہاں میرے خاندان کی قسم، یہ گھر بنایا نا یہ گھر کی قسم، کعبۃ اللہ کی قسم، مسجد کی قسم، میری تجارت کی قسم، میری عزت کی قسم، یہ سب کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شرک ہیں. یہ شرک اصغر ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر آ رہے تھے تو کسی نے قسم کھائی اپنے باپ کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، بلکہ قسم کسی کھاؤ الا باللہ، صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ. اسی طرح الفاظ میں یہ کہیں کہ ماشاء اللہ وشئت، ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو تو چاہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ کی مشیت کو مخلوق کی مشیت سے جوڑ رہے ہیں، شرک ہو گیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں نے کہا کہ تم لوگ بھی جو ہے ماشاء اللہ وشئت بولتے ہو، یہ الفاظ میں شرک ہو گیا، شرک اصغر. اسی طرح اعمال میں شرک، اعمال میں شرک اصغر. اعمال میں جیسے تعویذ پہننا شرک اصغر ہے، جلی میں آتا ہے. الفاظ میں جو میں نے قسم کھائی غیر اللہ کی قسم کھانا شرک جلی میں آتا ہے اور اصغر میں آتا ہے. اسی طرح شرک خفی، شرک خفی ریاکاری، دکھاوا. معلوم ہوتا ہے انسان کو نماز پڑھ رہا ہے، ایک انسان نماز پڑھ، دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کا ارادہ للہیت ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، راضی کون ہو؟ اللہ راضی. جبکہ دوسرا کھڑا ہے، ارادہ کچھ اور ہے. اس ارادے سے کھڑا ہے کہ میری اس نماز سے مجھے لوگ نمازی کہہ سکیں، مجھے نمازی بول سکیں. اب ہم فرق کر سکیں گے دونوں کے نماز میں؟ وہی سجدہ کر رہا ہے، وہی سجدہ کر رہا ہے، وہی رکوع کر رہا ہے، وہی رکوع کر رہا ہے، تشہد یہ بھی کر رہا ہے، تشہد یہ بھی کر رہا ہے. اب ہم کہیں گے کہ یہ شرک کر رہا ہے، کہیں گے ہمیں معلوم ہوگا؟ نہیں معلوم ہوگا. شرک خفی، خفیہ طور پر داخل ہوتی ہے یہ انسان کے دل میں. انانیت خفیہ طور پر داخل ہوتی ہے. انسان خیر کر دیتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی تعریف کرے، انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی کچھ کہیں. شیطان بھڑکاتا ہے کہ تو اتنا کیا، کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، کوئی کچھ تعریف ہی نہیں کر رہا ہے.
محفل میں اس نے میرے سے کم کیا، اس کی تعریف چل رہی ہے، تیری تعریف نہیں چل رہی، تو انسان کیا ہے، خود کی تعریف کر لینے لگتا ہے، شرک خفی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قال هو الرياء، مجھے ڈر ہے، تم پر ڈر ہے شرک اصغر سے۔ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا؟ کہا ریاکاری ہے، ریاکاری ہے۔ آج اللہ رحم فرمائے، یہ ہماری اس امت میں اتنا داخل ہو گئی ہے، سب لوگوں کی نیتوں کو کھوکھلا کر دی۔ جماعت ریاکاری، درس و دروس ریاکاری، تقریریں ریاکاری، دین کا کام ریاکاری، مدرسے ریاکاری۔ اللہ اکبر۔ شیطان ہر میدان میں وہ چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے پھسلائیں اور کس کو کیسے کمزور کریں۔ یہ خصوصاً اس کا کھیل بہت زیادہ کھیلتا ہے وہ ریاکاری کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ڈر ہے۔ اللہ سورۃ الکہف کی آخری آیت فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر جو ایمان رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ یہاں پر سنت رسول عبادت کی دونوں شرطیں یہاں آ جاتی ہیں۔ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح اس وقت تک عمل صالح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ خفیہ شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ اگر انسان کوئی دینی کام بھی اول مقصد، اول غرض دنیا اگر رکھے گا تو یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اگزامپل میں اپنی بولوں، میں اگر یہاں شہرت یا پھر دنیا کمانا میرا مقصد رہا تو یہ میرا سفر آنا، یہ میرا جانا شرک ہے، شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے۔ اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے محفوظ فرمائے۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اگزامپل۔ ایسے ہی کوئی بھی دینی کام، آپ کسی دینی کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، مقصد، اول مقصد دنیا ہے، آپ کا حصول دنیا ہے، حصول دنیا ہے اول مقصد، تو وہ عمل آپ کا شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسہ عبد الدینار، تعیسہ عبد الدرہم، تعیسہ عبد الخمیصۃ الخمیلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو دینار کا بیٹا، درہم کا بیٹا، جو دینار اور درہم کو سامنے رکھ کر کے دینی کاموں کو کرنے کے لیے مقصد پہلا یہ رکھنا۔ ہاں، اس میں درجات ہیں، ورنہ جو ہے مؤذن کا کام ہوتا ہے، دیگر دینی کام ہیں، تو ہم علی الفور اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہاں، مقصد حصول دنیا اگر آ گیا، صرف دنیا، اس کام سے صرف ہمیں دنیا مراد ہے، تو سمجھے یہ شرک اصغر ہے، یہ ریاکاری ہے۔ ان اعطی رضی وان لم یعطا سخط، اگر دیا جاتا ہے تو راضی ہوتا ہے، خوش، نہیں دیا جاتا ہے، دنیا نہیں ملتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی لالچی سے محفوظ فرمائے۔ الغرض، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً اس شرک اصغر یعنی ریاکاری کے متعلق بتاتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، ارادوں اور نیتوں کا شرک، ارادوں اور نیتوں کا شرک ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا جملہ۔ ارادوں اور نیتوں کا شرک ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی میدان لے لیں،
ایسا کھیل کھیلے گا شیطان، اللہ کی خاطر بول کر شروع ہوئے گا، وہ کام شروع ہوئے گا اللہ کی خاطر، ایسے خفیہ طور پر داخل کرے گا، اندازہ بھی نہیں ہوگا، اس کا کنارہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ الغرض ان میں دو میں فرق، خصوصاً شرک اکبر اور شرک اصغر میں۔ پہلا فرق کیا بتایا میں؟ خالدن مخلدن فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، یہ وقتی طور پر جہنم میں جائے گا، مگر خالد مخلد تو نہیں ہوگا۔ اگر توحید پر رہا وہ شرک اصغر معاف ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرق، یہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے گا، اور یہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا۔ ملت اسلامیہ سے اکبر میں خارج ہو جائے گا، اس میں اصغر میں ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا۔ اس میں نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور اس میں اعمال برباد نہیں ہوئیں گے۔ شرک اصغر میں اعمال برباد نہیں ہوئیں گے، جو بدعت میں بتایا وہی چیز شرک اصغر میں بھی۔ اسی طرح اس میں جان و مال حلال ہو جاتے ہیں اور اس میں حلال نہیں ہو، یعنی مراد شرعی حکومت، اسلامی حکومت وہ مراد ہے، نہ کہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اگر کافر ہے تو جان و مال اس کی حلال ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ الغرض یہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق ہے، اور اللہ رب العزت اس میں اس آیت میں سب سے پہلی جو وصیت کر رہے ہیں وہ یہی کہ محمد ایک آپ کو اچھا صالح معاشرہ بنانا ہے، آپ کو کفار مکہ، آپ کو اگر پیسفل معاشرہ بنانا ہے، آؤ محمد کہہ دو کہ آؤ، میں تم کو تمہارے رب کیا چیزیں بتائیں، وصیت کیا کیا ہے تمہارا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم وصاکم، ذالکم وصاکم، تمہارا رب تمہیں یہ وصیت کرتا۔ وصیت اتنی امپورٹنٹ چیز، باپ وصیت کر کے جائے، تمہارے ابا بولے تھے بھائی وہ فلاں قبرستان میں کرنا ہے، بولے تو کیسے؟ مرنے والے کی وصیت، جو انسان مر چکا ہے اس کی وصیت کو پورا کرتا ہے بیٹا، واقعی وفادار بیٹا کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ یہ رب کی وصیت ہے۔ اگر تمہیں ایک صالح معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ، ایک پیسفل معاشرہ تمہیں اگر قائم کرنا ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، رب کے ساتھ تم تھوڑا بھی شرک مت کرو، دیکھو آٹومیٹک ایک پیسفل معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ پھر آگے دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اس پہ تو ہماری گفتگو پچھلے بار ہو چکی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ تیسری بات، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نحن نرزقکم وایاہم، تمہارے اولاد کو رزق کے ڈر سے تم قتل مت کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ آیت میں نحن نرزقہم وایاکم، پہلے نحن نرزقہم وایاکم کا صیغہ اللہ رب العزت استعمال کیے ہیں۔ الغرض قرآن کریم میں تو تیسری چیز جو وصیت کی جا رہی ہے وہ یہ کہ قتل اولاد، اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل کر دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پچھلے بار میں بتایا تھا عرب کے اندر جو برائیاں تھیں اس میں سے ایک برائی یہ تھی کہ اگر بیٹیوں کو وہ زندہ درگور کرتے تھے۔ میں نے ایک بات بتائی سیرت کی کہ بیٹیوں کے ساتھ وہ بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ کون؟ عرب بیٹیوں کو اس وجہ سے قتل کرتے تھے کہ معاشرے میں ان کی ناک کٹ جائے گی، عزت نہیں ہوگی، ہاں، اور پوسٹ نہیں ملے گا، لوگ مردانگی کی تعریف نہیں کریں گے، اس کو ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنی پڑے گی، اس لیے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ وجہ رزق میں ہمارے دسترخوان کا حصہ بن جائے گا۔ اب یہاں پہ اتنا بن رہا ہے گھر پر، اتنا بنے گا، تیسرا آ جائے گا تو کیا کھائیں گے کیا پئیں گے؟ آج یہی سوچ، بیوی 25,000 کماتی ہے ٹیچنگ کر کے، شوہر 35,000 کماتا ہے کمپنی میں جاب کر کے، دونوں کے 2 بچے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، 80,000 روپیہ خرچ ہے اسکول کا، ایک بچے سے 80 1,60,000 کمائی، خرچ ورچ سب جا کر فلیٹ کا کرایہ سب بنے، 10-15,000 سیونگ کر رہے ہیں، بھائی اپنی زندگی بڑھاپے کے لیے بچا رہے ہیں۔ تیسرا لائیں گے تو کہاں سے خرچ کریں؟
80,000 کا خرچ کہاں سے اٹھائے پائیں گے آپ اسکول کا سالانہ خرچ؟ اب 80,000 کے ساتھ ساتھ دیگر لینا اپ اینڈ ڈاؤن یہ 50,000 اس میں جائے گا، کہاں سے خرچ آئے گا؟ اس لیے جو ہے 2 پہ لاک کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. میں آپ کو بتا دوں مالتھس، یہ نام یاد رکھیے. ایک نظریہ پیش کیا برطانیہ کا، یہ تقریباً 1832 عیسوی کی بات ہے. یہ ایک نظریہ پیش کیا تھا، ایک کتاب بھی لکھا ہے اصول آبادی، اس کا اردو ترجمہ ہے آبادی کا اصول. اس نے نظریہ یہ پیش کیا کہ دیکھیں معاشرہ جو ہمارا چل رہا ہے، ایک ہے نسل اور ایک ہے معاشی حالات. سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک ہے نسل کا سلسلہ اور ایک ہے معاش کا سلسلہ. معاش کا بڑھنے کا سلسلہ ہے، نسل کے بڑھنے کا سلسلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی شادی ہوتی ہے، ان کے اولاد آتے ہیں، پھر بچوں کے شادیاں ہوتی ہیں، یہ ماں باپ بنتے، پھر دھیرے دھیرے سے پھر دادا دادی بنتے، نانا نانی بنتے، بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں، بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، نواسوں کو دیکھ رہے ہیں، پوتوں کو دیکھ رہے ہیں، پوتیوں کو دیکھ رہے ہیں. وفات کسی کی نہیں ہوتی ہے خاندان میں، پھر بہت سالوں کے بعد دادا دادی کی انتقال ہو جاتا ہے. تو معاشرہ کتنا بڑا ہے نا. تو موت انسانوں کی تعداد کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے. تو اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ انسانوں کی نسل جیومیٹری کی طرح ہے. 1 2 4 8 16 32 64 100 چینج. تو یہ نسل جو بڑھ رہی ہے جیومیٹری کی طرح بڑھ رہی ہے، جبکہ معاش جو بڑھ رہا ہے پلس کے حساب سے بڑھ رہا ہے. یہ انٹو کے حساب سے بڑھ رہا ہے، یہ پلس کے حساب سے بڑھ رہا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب کرنا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مفکر اس کو مانا جاتا تھا. اس نے نظریہ یہ دیا کہ سب سے پہلے انسانوں کو ایک اولاد پیدا کرنا چاہیے، میکس 2، ہم 2 ہمارے 2، میکسیمم اسی پر رکنا ہے. دوسری چیز شادیاں تاخیر سے کرنا ہے. شادی اگر جلدی کریں گے تو خواہ جو ہے اولاد جو ہے جلدی جلدی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اس نظریے کو پیش کیا اور یہ بہت ہی دور اندیش مانا جاتا تھا. کچھ ہی سالوں کے بعد اس کی کتاب لکھی، پھر یہ وفات ہوئی اس کی. آپ اگر اس کی معاشی حالات دیکھ لیں گے کچھ سالوں کے بعد برطانیہ کی، الٹا جو ہے معاشی حالات اچھی ہو گئی اور نسل پہ کوئی رکاوٹ نہیں بنی. نسل بڑھی بھی پلس معاشی حالت اور بڑھ بھی گئی، سدھر بھی گئی. اب دیکھ لیں ہندوستان، اب یہ نظریہ پورے عالم میں سطح دھیرے دھیرے ہندوستان میں بھی آ گیا. یہی نظریہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر بولتے ہیں کیا ضرورت ہے، اسٹاپ کرو بس معاملہ، خواہ کیوں اپنی صحت خراب کر لو گے، کتنا خون ضائع ہو جائے گا. خواہ جو ہے یہ سب نظریات پیش کرتے ہیں. آپ کا فٹنس خراب ہوگا، آپ کا یہ معاملہ خراب، آپ کی زندگی ہے، آپ کی خوشیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر. ایسے نظریات ان میں لائے گئے ہیں. جبکہ اسلام کیا نظریہ دیتا ہے؟ اسلام نظریہ یہ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کیسی عورت سے نکاح کرنا ہے؟ زیادہ بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرو. کیسے معلوم ہو بھائی؟ خاندان دیکھو، خاندان بڑا خاندان ہے، بڑے خاندان میں کرو. ان کی ماں کے اولاد دیکھو، ان کے دادی کے اولاد دیکھو کہ زیادہ اولاد والے ہیں تو ایسی کرے، کیونکہ خاندان کا اثر رہتا ہے. ایسے ہی اس سے جو ہے آپ کی نسل بڑھے گی. کیونکہ کل قیامت کے دن میں کیا کروں گا؟ فخر کروں گا. میری کثرت امت کو دیکھ کر میں فخر محسوس کروں گا. اور ہر بچہ جو ہے اپنی روزی لے آتا ہے. 120 دن جب اس کے گزرتے ہیں ماں کے پیٹ میں،
فرشتے آ کر اس کی تقدیر، اس کا رزق، اس کا اجل، سب چیزیں لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے بعد لوگ اس کو تھوکنے لگے، اس کو دور اندیش کے بجائے جو ہے پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کتابوں میں بھی لکھی گئی اور دیگر جو اس میں بیان بھی کی گئی۔ آپ ہندوستان کی بات میں کر رہا تھا، ہندوستان آزادی سے پہلے کتنی کروڑ آبادی تھی ہندوستان کی؟ آئی تھنک 65 کروڑ کچھ سم تھنگ، ایسے ہی 75 کروڑ کچھ۔ اب آج ہندوستان کی حالت، آبادی 150۔ پاکستان جو الگ ہوا اس کی بھی تقریباً 6 کروڑ 6.5 کروڑ سم تھنگ یہی تھی، آج تقریباً 16 کروڑ کچھ ہے پاکستان کی آبادی بھی۔ اس وقت جو پاکستان الگ ہوا، ایک نیا ملک بنایا، پھر یہ ہندوستان ایک ملک تھا، پہلے کے حالات میں اور آج کے حالات میں کیا ہے؟ کون سی لائف اچھی چل رہی ہے؟ آج کی سہولتیں کب کی ہیں؟ پہلے کتنی تنگیاں تھیں، آپ بچپن میں سنے ہوں گے اپنے باپ، کم از کم ہم خود دیکھے ہوں گے، آپ خود دیکھے ہوں گے بچپن میں گھر میں کتنی تنگی ہوتی تھی، چھت سے پانی گرتا تھا گھر پر، ہاں، یا پھر کم از کم ہمارے والدین دیکھے ہوں گے کہ کیسے ہم زندگی گزاریں، بہت محنتیں پڑے ہیں، کوششیں کیے ہیں، مزدوری کیے ہیں، کھیتی باڑی کیے ہیں، ایسی زندگی گزار کے پیدا کیے ہیں ہم سب آپ لوگوں کو۔ اب ہماری لائف اس سے ہٹ کر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تھوڑا ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں میں، بس ایک اللہ کی نعمت کو یاد دلانے کے لیے، توحید کی ہی بات ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے کے بادشاہوں سے آج کے عام آدمی کی زندگی پہلے کے بادشاہوں سے اچھی ہے، آج کی ایک عام آدمی کی زندگی۔ پہلے کا بادشاہ کتنی بھی بڑی حکومت لے لو اس کی، اگزامپل کھانے، لائف اسٹائل، کھانے پینے، لائف اسٹائل، پہننے اوڑھنے کے حساب سے، رہن سہن کے حساب سے ایک عام آدمی کی زندگی پہلے کے بادشاہوں، راجاؤں سے اچھی ہے۔ مثال، پہلے کے بادشاہ کو اگر گرمی ہو، ہوا چاہیے تو کیسے آتی تھی ہوا؟ 2 لوگ کھڑے ہوتے، ہلاتے، کتنی ہوا آتی اس سے، اس کو اٹھ کو چلنا ہوتا وغیرہ سب، جب ہلاتے تب ہوا چلتی، لائٹ سے ہوا ہوتی تھی۔ آج ہمیں ہوا چاہیے، گرمی سے آئے، شدت کی گرمی سے کمرہ بند کیے، اے سی چالو کیے، سبحان اللہ، کچھ دیر میں ٹھنڈی کمبل کی ضرورت پڑ جائے گی ہمیں، پنکھا چالو کر لیا، اللہ اکبر، اللہ کی کتنی نعمت، بڑی نعمت، کچھ ہی منٹ میں جو ہے کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں الیکٹرک پنکھے وغیرہ سب آ گئے ہیں، 2 منٹ سیکنڈ میں، 1 منٹ میں ٹھنڈے ہو رہے ہیں ہم، لائف اسٹائل بدل اچھی ہے۔ ٹھنڈی سے بچنا ہو، پہلے کے مقابلے میں آج ایسی چیزیں، ہیٹر وغیرہ سب آپ ڈال لیں، پہلے گرم پانی ہونا کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی، لکڑی جنگل سے لاؤ، جوڑو، اس کو جمع کرو، آگ سلگاؤ، اس میں آگ سلگانے کے لیے پتھر کو پتھر سے لگاؤ، آگ سلگاؤ، پھر پانی گرم کرو، پھر اس میں پانی کنویں سے کھینچو، گرماؤ، استعمال کرو پانی۔ آج گیزر چالو کیے، حمام کا ڈور کھلے، گرم آ رہا ہے پانی آپ کو، سبحان اللہ، کتنی لائف بدل گئی آج۔ ہاں، آپ کو کھانا ہے، پہلے کے دور میں بادشاہ کو، اگر کرناٹکا کا بادشاہ ہے، اس کو کھانا حیدرآبادی بریانی، جی کیسے کھائے گا وہ؟ بولیے کیسے کھائے گا وہ؟ باورچی کو بلا بھیجے گا، اب یہاں گھوڑے سے بھیجے گا اپنے سپاہیوں کو، جو وہاں سے وہ بادشاہ کو ایک خط لکھوائے گا کہ ہمارے لیے مجھے بادشاہ کو بریانی حیدرآباد کی کھانے کی پسند آ رہی ہے، وہ فلاں باورچی کو آپ بھیجیں۔ اب وہ لکھے گا، وہ لیٹر دیکھے گا، دونوں کا اگر چلتا ہے، بنتا ہے، وہ باورچی بھیجے گا، باورچی لے آئے گا، 5 دن کے بعد بریانی کھائے گا حیدرآبادی۔ بھائی ہمیں آج اسٹیٹ نہیں، پورے عالمی سطح کا کھانا مل جائے گا کچھ دیر میں، آن لائن آرڈر کرو، 20 منٹ میں آپ کے پاس ترکیش کھانا حاضر ہو رہا ہے، آن لائن آرڈر کرو، حیدرآبادی کھانا آرڈر ہو رہا ہے، آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہے۔ ہاں، اسی طرح پہننے اوڑھنے کے لحاظ سے دیکھیں، وہاں کا لباس، کون سا لباس آپ کو چاہیے، ہر طرح کا لباس مل رہا ہے آپ کو، ہندوستانی لباس چاہیے آپ کو، نہیں آپ کو پاکستانی ڈریسز چاہیے آپ کو جو ہے باہر کے عربی ڈریسز چاہیے، ہر طرح کے لباس جو ہے آج موجود ہے، ہر طرح کی سہولت ہے۔ علماء لکھتے ہیں، بتاتے ہیں علماء، اس اعتبار سے آج کے ایک مسلمان کو اللہ کا شکر گزار زیادہ ہونا چاہیے بالمقابل پہلے کے، کیونکہ آج اللہ کی نعمتوں کا حصول بآسانی میسر ہو رہے ہیں۔
پہلے کے بادشاہوں کو سفر کرنا ہوتا، ایک اسٹیٹ سے دوسرا اسٹیٹ، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری برسوں لگ جاتے تھے. کشتی میں بیٹھو، گھوڑے سے وہاں جاؤ. آج فلائٹ میں 4 گھنٹے پہلے آپ اس ایئرپورٹ میں، بنگلور کے ایئرپورٹ میں ہیں، 4 گھنٹے بعد سعودی عرب کے ایئرپورٹ میں آپ فون کر رہے ہیں کہ میں پہنچ گیا. سبحان اللہ، اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں رب العالمین کی. اس اعتبار سے ہمیں ایک شکر گزار بندہ بننا ہے اللہ کا. اللہ کے نعمتوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ کا شکر کیوں. اللہ کی قسم پوچھے جائیں گے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. کل قیامت کے دن یہ نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شام تھی، گھر سے باہر نکل گئے. کس چیز نے گھر سے باہر نکالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بھوک اور شدت نے گھر سے باہر نکالی. نبی، وقت کا نبی، وقت کا بادشاہ، خلیفہ، لوگوں کا، مسلمانوں کا لیڈر، امت کا سب سے بہتر انسان، گھر میں کھانا نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا کچھ نہیں ہے ہمارے گھروں میں آج؟ کیا کھانا ہے ہمیں گھروں پر آج؟ سب کچھ تیار ہے ہمارے گھروں پر آج. 2 منٹ لگیں گے، سب کچھ تیار. ریڈی میڈ بھوک لگ رہی ہے، آپ کے پاس چوکوس ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، ریڈی میڈ کھانے بنے ہوئے ہیں. پانی ملاؤ، دودھ ملاؤ، کھانا بن رہا ہے آپ کے لیے. نبی کے گھر، امت کے سب سے بہتر انسان کے لیے، نبیوں کے سردار کے گھر پر کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. بھوک نے اتنا تڑپایا، گھر سے باہر نکل گئے تڑپتے ہوئے. دیکھا اور 2 انسان باہر تھے، ابو بکر اور عمر. یہ بھی دونوں باہر تھے. پوچھا ما اخرجکما، کس چیز نے تم کو باہر نکالا؟ اللہ کے رسول بھوک کی شدت نے باہر نکال دی، نہیں ہے گھر پر کھانے کے لیے کچھ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، چلو فلاں بھائی کے گھر چلیں گے، اللہ نے اس کو کچھ نعمت دے رکھا ہے. گئے ایک صحابی کے گھر. صحابی خوش ہو گئے کہ دنیا کے عظیم مہمان میرے گھر تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. عمر، ابو بکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. گھر پر بکریاں تھیں، بکری پکڑے لے کر جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں، یہ دودھ دینے والی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے. دوسری والی اٹھا لو جو دودھ نہیں دیتی ہے. اس کو لے گئے، ذبح کیے، کٹائی وٹائی ہوئی، پکا، کھا لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر بھی کھا لیے، عمر بھی کھا لیے. قسم اللہ کی، جب کھا کر باہر نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا. ہم بھوکے آئے، بھوکے گھروں سے باہر نکلے، آج پیٹ بھر کر کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. الغرض ہمیں ایک مومن ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر بجا لانے والا ہمیں ہونا چاہیے. کیونکہ آج ہمیں یہ نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں. الغرض یہ جو نظریات ہیں، اولاد کو قتل کر دینا رزق کے ڈر سے، یہ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اولاد کو قتل کرنے کی کئی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ ہے بے پردگی. اولاد کو قتل کرنا ایک سبب ہے بے پردگی. میں بتاتا ہوں کیسے. بے پردگی سے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے نا، اختلاط ہوتا ہے، دوستیاں بڑھتی ہیں، فرینڈشپ بنتی ہیں. فرینڈشپ کہاں تک لے جاتی ہیں؟ زنا تک لے جاتی ہیں. کچھ دوائیاں استعمال کرتی ہیں حمل کو روکنے کے لیے، اب وہ ناکام بھی ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی دوائیاں ناکام ہو جاتی ہیں، میڈیکل دوائیاں. کبھی وجہ یہ بنتا ہے حمل ٹک جاتا ہے. ٹکنے کے بعد سبب کیا بنتا ہے؟ کالا منہ بتائے لوگوں کو، بجائے اس سے بہتر ہے قتل کر دو. ایک وجہ یہ زمانے کی سوچ ہے، زمانے کی فکر ہے کہ کثرت آبادی بڑھتی جائے گی تو غریبی بڑھ جائے گی، مفلسی بڑھ جائے گی. نہیں، اسلام کا نظریہ یہ بالکل نہیں ہے. اسی لیے
اسلام نے بار بار کئی مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر ابھارے ہیں کہ اولاد کو ہرگز قتل نہ کرے۔ تیسری بات جو اس آیت میں ہے، چوتھی بات، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، دوسرا اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، تیسرا اپنے اولاد کو قتل نہ کریں روزی کے ڈر سے، چوتھی نصیحت وصیت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیسا فحش؟ کچھ ظاہر فحش بھی ہے، کچھ باطن فحش بھی ہے۔ فحش کے قریب مت جاؤ۔ اگر ہم زنا کے سلسلے میں مطالعہ کریں، معاشرے کے جو قوانین ہیں، شریعت اسلامیہ کی اگر حکومت ہو تو اس میں جو شریعت کے قوانین ہیں زنا کے سلسلے میں، الزامات کے سلسلے میں بڑے باریک ہیں۔ اسلام چاہتا ہی نہیں کہ فحش ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اتنے دروازے، اتنے لاک اسلام کرتا ہے یہ فحش کو، اسی لیے کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا زنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب کیا ہے؟ زنا بد کرو نہیں کرنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کی قربت کیا ہے؟ زنا کو قریب لے جانے والی چیز نظر، نظر لفظہ کر دیا، شروعات نظر۔ اللہ کیا حکم دیتے ہیں؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، محمد کہہ دو مومنوں کو کہ وہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں۔ رجوع ہو گیا، کہا کہ مومنوں کو حکم دے دیں کہ وہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں۔ نظریں آپ کو کہاں لے جاتی ہیں؟ زنا کے قریب لے جاتے ہیں۔ نظریں ملیں گی، تعلقات بڑھیں گے، استقبال ہوں گے، فرینڈشپ بنے گی، پھر یہ چیز زنا پر آمادہ کر دے گی۔ تو شریعت نہیں چاہتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرنا، سبحان اللہ، اتنی باریکی ہے ہمارے مسجد میں۔ پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ خصوصاً پڑوسی کا ذکر کیا کیونکہ پڑوسیوں میں سے ہی اس کے اسباب بنتے ہیں۔ ہاں، کسی کے گھر میں جھانکنے سے منع فرمایا ہے اسلام۔ ہاں، کسی کے گھر میں ایسے وقت میں نہ مت جاؤ، ظہر کا وقت ہے جو عموماً آرام کا وقت ہے، قرآن میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرمایا، اور عشاء کے بعد کا وقت ہے، ایسے وقت میں دیگر گھروں کو آپ مت جاؤ۔ کیوں؟ باریکی سے آپ دیکھیں، فحش سے روکنا چاہ رہا ہے اسلام۔ آپ ایسے کسی گھر میں چلے گئے، ان کے آرام کا وقت ہے، یا ایسے لباس میں ہیں جو دیگر دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، وہ حالت میں آپ دیکھ لیں، نظر پڑ گئی۔ آپ کو آداب سکھا رہا ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو 3 بار کھٹکھٹائیں آپ، اور دروازے کے کنارے کھڑے آپ۔ سبحان اللہ، کیا باریکی ہے اس میں۔ آپ کسی کے گھر جائیں، دروازے کے سامنے مت کھڑے آپ، وہ دروازہ کھولیں، آپ دیکھ لیں، آپ کنارے کھڑے آپ دروازے کے۔ آداب ہیں، اسلام کے آداب ہیں۔ فحش سے دور رکھنا چاہ رہا ہے آپ کو اسلام۔ فحش معاشرے کے اندر اسلام چاہ نہیں رہا۔ آپ دیکھ لیں گے، نظر پڑے گی، شیطان جگائے گا اس چیز کو۔ گفتگو مت کریں، نرم گفتگو مت کریں۔ امہات المؤمنات کو حکم دے رہے اللہ تعالیٰ، فی قلوبہم مرض کا، کہ دلوں کا مرض اس سے جاگے گا۔ لچک انداز میں بات کرے گی، نرم انداز سے گفتگو کرے گی عورت، تو دل میں کیا آئے گا؟ شیطان جگے گا، مرد کے اندر کا شیطان جگے گا، شیطان جاگے گا۔ تو اسلام نہیں چاہتا کہ یہ جاگے، شیطان جاگے، فحش پھیلے، اسی لیے دروازہ ایک بتا دیا کہ گفتگو کریں تو کیسے گفتگو کریں؟ کھڑک انداز کی گفتگو کریں۔ کسی کے گھر جائیں تو کنارے کھڑے، ایسے ایسے وقت میں نہ جائیں جن کے آرام کا وقت ہے۔ اسلام یہ سب لاک کر رہا ہے ڈور، سبحان اللہ، اور مزید بڑی ہے۔
اسلام کہتا ہے، سورۃ النور کی آیتیں آپ پڑھیں، آپ عورتوں کو آپ اگر تعلیم دیں تو سورۃ النور کی تفسیر پڑھوائیں. واقعی بڑی باریکیاں ہیں، احکامات جو خواتین کے ہیں، آپ سورۃ النور کی تفسیر پڑھوائیں. سورۃ النور کے آغاز میں ہے اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. کہتا ہے اسلام کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. پہلی بات، تہمت بہت بڑا گناہ شریعت میں. تہمتیں لگانے کے کئی وعیدیں حدیثوں میں بھی آئے ہیں. ہاں، تہمت کا آغاز معاشرے کے اندر خلل پیدا کر دیتا ہے. مانو معاشرے میں خلل پیدا کر دیتا ہے. کسی کے لیے لفظ نکالنا کہ یہ زانی ہے یا یہ وہ زانی مرد ہے یا یہ عورت ہے، معاشرے کے اندر خلل. اسی لیے اسلام بڑی پابندی لگاتا ہے، کوئی تہمت لگائے 4 گواہ لانا ہوگا اس کو. اگر کسی نے زنا دیکھا، اسلامی حکومت ہے اگزامپل، کسی کو دیکھا زنا کرتے ہوئے، وہ اکیلا دیکھا، کوئی دوسرا نہیں دیکھا، کوئی تیسرا نہیں دیکھا، اب وہ جائے گا قاضی کے پاس کہ فلاں نے زنا کیا ہے. ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے مزید 4 گواہ لانا پڑے گا. ایکسیپٹیبل نہیں. اگر یہ نہیں لائے گا 80 کوڑے لگیں گے اس پر. فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ. اور تو اور ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. نیکسٹ، یہ اس پر ایک کالا دھبا رہے گا کہ اس کی گواہی ایکسیپٹیبل کہیں بھی نہیں ہوگی. دیگر معاملات میں یہ گواہ ہے کیا، تم دونوں لے دین کے یہ گواہ نہیں، یہ گواہ نہیں چلے گا. اس پہ تو ایک سیل لگ جائے گی. اولئک هم الفاسقون. رب کے نزدیک فسق و فجور والے ہیں. سبحان اللہ، اتنی بڑی وعیدیں آپ باریکی سے دیکھیں. آپ انسان سے غلطی سرزد ہو بھی گئی تو اسلام اس کو وہی دبانا چاہتا ہے، وہ عام نہیں ہونا چاہتا. وہ اس سے کیا ہے، فحش پھیلتی ہے. اور تو اور مزید چلو بھائی 4 گواہی لا لیے، اب اس کو سزا دی جائے گی. شادی شدہ ہے رجم، غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگیں گے. اب اس کے لیے ایک جماعت دیکھے گی اس چیز کو تاکہ سب کو احساس ہو جائے کہ فحش یہاں پر نہیں پھیلنا ہے. مزید آگے بڑھیں. اس کے بعد کیا آیت اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبین ويدرؤ عنه العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله ان كان من الكاذبین. اس کو کہتے ہیں آیت اللعان. لعان کے احکام مسائل. اب شوہر دیکھ لیا بیوی کو، شوہر دیکھ لیا بیوی کو کسی مرد کے ساتھ. اب یہ طلاق کے بجائے جو ہے ایک اسلامی معاملے میں قاضی کے پاس لانا چاہ رہا ہے اس مسئلے کو. شوہر بھی کیا کرے گا، 4 گواہ کون دیکھیں، تو دیکھا ہے میری بیوی کو نہیں دیکھا. اب یہ اکیلا ہے، اب زوجیت میں رہنا ہے، یہ نہیں رہ سکتا. قاضی کے پاس تو معاملہ جانا ہے. تو اب یہ قاضی کے پاس جائے گا تو طریقہ کار یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء. اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہیں 4 اِلَّا أَنفُسُهُمْ، سوائے اس کے. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
اربع شہادات باللہ، اللہ کی قسم کھائے گا یہ، ان کان من الصادقین، اللہ کی قسم میں سچا ہوں کہ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ اور بولتا ہوں میں آگے، والخامس ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں تک معاملہ ابھی نہیں ہوا، ابھی کوڑے نہیں لگیں گے اس پر۔ عورت اقرار کر لی تو کوڑے لگیں گے، یہ جرم کی ایگزامپل، مگر اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ہوا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایسا واقعہ ہوا۔ پھر یہ کیا کہے گی؟ قسم کھائے گی 4 مرتبہ کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، میں نے زنا نہیں کیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، میں نے زنا نہیں کیا۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، میں نے زنا نہیں کیا۔ 5ویں مرتبہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہوگا، یہ لعان ہے۔ پھر ان دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے گا۔ اب وہ طلاق میں جو ہوتا ہے نا، دوسرے شوہر سے نکاح کر کے پھر اس کے ساتھ بھی توڑ گیا تو نکاح ہو جائے گا پہلے شوہر کے ساتھ، مگر لعان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کبھی بھی میاں بیوی نہیں بن سکتے شریعت کی نظر میں۔ اب اس میں اتنی باریکی ہے شریعت مطہرہ میں کہ اگر یہ الگ ہو گئے، ایگزامپل یہ عورت کسی کے ساتھ تھی، زنا کی، بدکاری کی، بچہ ہوگا تو بچے کو باپ کا نام نہیں دیا جائے گا بلکہ ماں کا نام ہی دے دیا جائے گا، کیونکہ اس نے انکار کر دیا۔ اب عورت نے زنا کا انکار کر رہی ہے، وہ بچے کو ولد الزانی نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی معاشرے میں ولد الزانی، زانی کا بیٹا کہا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اسلام میں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش کے قریب بھی مت جاؤ، شریعت کی تعلیمات ہیں، فحش کے قریب بھی مت جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا واقعہ ہوا کہ صحابی رسول عورت کو دیکھ لیے کسی مرد کے ساتھ، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے۔ کہا اللہ کے رسول 4 گواہ لاؤ۔ کہا کہ نہیں، میں اپنی بات میں سچا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تعلق سے کچھ آیت نازل فرمائے گا۔ تو تبھی آیت نازل ہوئی آیت اللعان کی۔ پھر 4 مرتبہ انہوں نے قسم کھا لی، کہا کہ اللہ کی لعنت ہے مجھ پر اگر میں جھوٹ کہوں تو۔ پھر اس عورت نے 4 مرتبہ قسم کھا لی۔ شریعت میں یہ ہے، قاضی ایڈوانس میں جب یہ معاملہ آئے گا تو دونوں کو ترغیب دلائے گا، دیکھو تم اللہ کی قسم کھانے جا رہے ہیں، 5ویں مرتبہ تم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، سنبھل کے، بہت خطرناک ہی ہے یہ۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے یہ عذاب ہوگا، بیوی کو ڈرایا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں، یہ تعلیمات جو ہیں، ولد الزانی نہیں کہا جائے گا، یہ تعلیمات دی جائیں گی۔ شریعت کسی بھی اعتبار سے نہیں چاہتا کہ فحش معاشرے کے اندر پھیلے۔ جس معاشرے میں فحش پھیل گیا سمجھو وہ معاشرہ پرامن نہیں کہلائے گا۔ پرامن معاشرے کے لیے فحش دور کرنا پڑے گا، جبکہ آج کا زمانہ چاہتا ہے کہ فحش عام۔ ہم یہاں پر انشاءاللہ اپنی بات کو روکیں گے، اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں مزید علم دین کی حرص ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك